السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد زمان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرے بہت سے دوست احباب جانتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں جاب کے سلسلے میں۔ تو بہت سے ریلیٹیوز، رشتہ دار، احباب، دوست احباب عمرے پہ آتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ پاکستان سے آتے ہیں تو ان کو بہت سی یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے بولا کہ آپ اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤ، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ جب پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں تو کون سی چیزوں کی خیال رکھنا چاہیے، کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، جب بھی آپ عمرے کے لیے پیپر جمع کروائیں تو سب سے پہلے آپ عمرے کا طریقہ سیکھیں کہ عمرے میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، کن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی ہے۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ویڈیو بناؤں۔ اس وقت میں صرف ان چیزوں کو ایڈریس کروں گا کہ کون سی چیزیں آپ کو ساتھ لے کے آنی ہے، کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی، کون سی چیزیں آپ نے نہیں لانی۔ تو ناظرین، جب بھی آپ کا عمرے کا ویزا لگ کے آ جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ آپ کو وہ سعادت بخش رہا ہے، کہ اللہ آپ کو عمرے کے لیے بلا رہا ہے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا۔ جیسے ہی آپ کے ناظرین پہ پاسپورٹ پہ ویزا لگ کے آ جائے، آپ کو ٹکٹ دے دیے جائیں، آپ کو سارے پیپر جو ہیں وہ ایجنٹ جس کے تھرو آپ ویزا لگوا رہے ہیں وہ دے دے، تو سب سے پہلے آپ ان پیپروں کی دو فوٹو کاپی کر کے رکھ لیں۔ اب ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ساتھ کیا کیا لے کے جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ناظرین، آپ کے پاس 3 بیگ ہوتے ہیں۔ ایک بیگ جو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو آپ کے گلے میں رہے گا، آپ کے کاندھے پہ رہے گا، جس میں آپ کے پیپر ہوں گے، پاسپورٹ ہوگا، ٹکٹ ہوگا، جو ہر ٹائم آپ کے پاس ہوگا۔ ایک ہینڈ کیری ہوگا جو آپ ہاتھ میں لے کے جائیں گے، اور ایک بیگ وہ ہوگا جس میں آپ کا سامان پڑا ہوگا، وہ آپ ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہی ایئرپورٹ میں جمع کروا دیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، جو بیگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس میں کوئی بھی لوہے کی چیز آپ نہیں لے کے جائیے گا، جیسے ریزر، کینچی، چھری، چمچ، لوہے کا گلاس، اس طرح کی چیزیں اس میں آپ، اور خاص طور پہ نشہ آور کوئی چیز بھی آپ نے ہینڈ کیری میں، یعنی کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس میں نہیں لے کے جانی۔ اگر آپ کو یہ چیزیں لے کے جانی بھی ہیں، یہ چیزیں آپ اپنے جو بیگ آپ ایئرپورٹ پہ جمع کروائیں گے یہ اس میں لے کے جائیں گے۔ سب سے ضروری بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ سعودی عرب میں نشہ آور اشیاء لانے والے کی سزائے موت ہے۔ اس لیے نشہ آور کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ایئرپورٹ پہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز دے، آپ کے جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو، تو اس سے ہرگز کوئی چیز نہ لیں۔ ایئرپورٹ کے اندر سے یا باہر سے کوئی چیز نہ لیں۔ ہاں، آپ کے جاننے والا ہے تو آپ اگر اس کی کوئی چیز لا رہے ہیں تو آپ اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ جو وہ چیز دے رہا ہے وہی ہے۔ اس کا پیک کیا ہوا سامان آپ کسی کا مت لائیں۔ اور ناظرین، اب جو چیزیں آپ کو وہاں پہ ضرورت پڑ سکتی ہیں ان کی تفصیل جانیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے، نارمل موبائل ہونا چاہیے۔ اگر اسمارٹ فون ہو تو وہ آپ کی مرضی، بس ایک موبائل ہونا چاہیے جس میں آپ کی یہاں سعودیہ میں آتے ہی آپ نے سم لینی ہے، سم لے کے اس موبائل میں ڈالنی ہے تاکہ آپ کا کسی سے رابطہ ہو سکے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کے پاس 3 سوٹ ہونے چاہیے اپنے پہننے کے لیے۔ ایک حرام، ایک پلاسٹک کی جوتی، اور ایک جو نارمل آپ جوتی پہنتے ہیں، وہ جو آپ شوز لے ہیں یا کوئی آپ لے ہیں، جو پشاوری چپل لے ہیں، جو آپ پہنتے ہیں، سینڈل لے ہیں، وہ جو آپ کی مرضی ہو، لیکن ایک پلاسٹک کی جوتی ایسی ہو جس میں آپ کا پنجہ اور آپ کی ایڑی نظر آ رہی ہو۔ سوٹ جو بھی آپ لائیں، مکہ مدینہ میں اتنی سردی نہیں ہوتی، نارمل اگر سردیوں میں بھی جائیں تو آپ نارمل سردی ہوتی ہے، اتنی ضرورت نہیں، بس موٹا آپ کا کوئی سوٹ ایک ہو جائے تو کافی ہوتا ہے۔ جیسے گرمی کے سیزن میں وہاں گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں بھی اتنی سردی نہیں ہوتی،
تو اس لیے 3 سوٹ جو آپ لائیں وہ نارمل لے کے آئیں ساتھ اپنے۔ ناظرین ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سعودیہ میں ہوٹل والے آپ کو کچن کی سہولت نہیں دیں گے، اس لیے ناظرین جب آپ نے ہوٹل سے کھانا لینا ہے تو آپ کو گرم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک بجلی کا چھوٹا سا ہیٹر لے لیں۔ اور اگر آپ چائے تو ظاہری بات ہے بندے نے پینی ہوتی ہے، تو چائے کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہاں سے ایک الیکٹریکل چھوٹی سی کینتلی لے لیں، ملتی ہیں تھرموس ٹائپ جس میں چائے بن جاتی ہے، وہ لے لیں۔ اگر آپ ایسے بازار سے چائے لیں گے نہ آپ کو چائے پینے کا مزہ آئے گا، اور مہنگی بھی ہے وہ، پھر آپ کے لیے ایک ایکسٹرا خرچہ بن جائے گا۔ تو اس کے لیے ناظرین ایک چائے کی کینتلی، ایک ہیٹر، ایک گلاس، 2 چائے والے کپ، 1 چمچ چینی پتی اور سوکھا ہوا دودھ، جیسے ایوری ڈے دودھ ہوتا ہے یا نیسلے کا جو دودھ ہوتا ہے سوکھا وہ دودھ۔ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے کے لیے یہاں پہ کتنے پیسے ہونے چاہیے۔ ناظرین ایک ٹائم کا کھانا اگر ایک آدمی اکیلا ہو تو 10 ریال سے لے کے 12 ریال تک لگتے ہیں، اور اگر 2 بندے ہوں تو تب بھی اتنا ہی لگتا ہے، کیونکہ وہ جو ہوٹل میں سے اگر آپ ایک پارسل لیں تو اس کے لیے وہ اتنے کے 10-12 ریال کا ایک پارسل ہوتا ہے، اور اس میں 2 بندے ایک ٹائم کا کھانا آرام سے کھا سکتے ہیں۔ 30 ریال پر ڈے کے حساب سے لگائیں آپ، تقریباً آپ کے پاس آپ کے کھانے کے لیے 600 سے 700 ریال آپ کے پاس کھانے کا ہونا چاہیے سعودی۔ آدمی مل کے کھائیں گے تو وہ جو آپ کا خرچہ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور آپ کو 400-500 تک آپ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا ایک مہینے کا آرام سے خرچہ آ جائے گا۔ ناظرین ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سعودیہ کے لیے سفر کریں تو آپ کے پاس 3 پیناڈول کے پتے، 3 فلیجر گولیاں جو ہوتی ہیں جو پیٹ خراب ہو جائے اس کے لیے گولیاں ہوتی ہیں، اس کے پتے آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے بخار کی پیناڈول کے علاوہ بھی کوئی اگر گولی ملے تو وہ بھی اس سے لکھوا کے 2-3 پتے اس کے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور یہ دوائیاں آپ نے اس بیگ میں ڈالنی ہے جو بیگ آپ ایئرپورٹ کے اندر جمع کرا دیں گے۔ ہینڈ کیری میں، ہینڈ والے بیگ میں یہ گولیاں آپ نے نہیں ڈالنی۔ اور اگر کسی بندے کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اس کے پاس اس کی انسولین ہونی چاہیے۔ اگر وہ انسولین لگاتا ہے تو اس کی انسولین ہونی چاہیے، اگر وہ گولیاں کھاتا ہے تو اس کی گولیاں ہونی چاہیے۔ اور ہو سکے کیونکہ گھر میں تو مشین ہوتی ہے شوگر چیک کرنے والی، کوشش کرے کہ وہ مشین بھی ساتھ رکھ لے، نہ بھی ہو تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اور بلڈ پریشر کی جو مریض ہیں اگر ان کے پاس مشین ہے تو وہ بھی رکھ لیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہم نے شوگر چیک کرانا ہے، بی پی چیک کرانا ہے، تو وہ پھر اگر اسپتالوں کے چکر لگانا شروع کر دیں تو پھر وہ جو ان کی عبادت ہے اس میں خلل آ جاتا ہے۔ ناظرین یہ تو کھانے کا سامان ہو گیا۔ اب دیکھیں جو آپ کو اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے، نہانے والا صابن، سرف کا ایک چھوٹا سا پیکٹ لے لیں۔ اگر آپ کا احرام گندا ہو جائے، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں، اگر آپ کو مجبوری دھونے پڑ جائیں ایک آدھی بار، تو اس کے لیے سرف کا چھوٹا سا پیکٹ لے لیں، ایک نہانے والا صابن لے لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک پین، ایک آپ کے پاس موٹا مارکر، اور ایک ترازو ہونا چاہیے۔ پاکستان میں وہ ترازو آئی تھنک 300-250 ریال کا مل جائے گا۔ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ ترازو آپ کے کام آئے گا۔ اور ایک ریپر یعنی کہ شاپر جو آپ چڑھاتے ہیں بیگوں کے اوپر، وہ آپ اگر پاکستان سے لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لاتے تو یہاں سے بھی ملتے ہیں مکہ مدینہ سے، لیکن یہاں پہ اگر 2-3 بندے مکس ہو کے لے لیں تو وہ ایک ہی جو ہے وہ سب کے کام آ جائے گا۔ تو اگر علیحدہ سے لینا پڑ جائے تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اگر ایئرپورٹ پہ آپ کو ریپنگ کرائیں گے تو وہ آپ کو تو بہت زیادہ مہنگی پڑ جائے گی، 25-30 ریال کا تو صرف ایک بیگ اس کے اوپر ریپر کر کے دیتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز، آپ جس ایجنٹ سے ویزا لگوا رہے ہیں اس ایجنٹ سے آپ نے اس آدمی کا نمبر لینا ہے جو آپ کی کیئر کے لیے، جو آپ کی دیکھ بھال کے لیے مکہ اور مدینہ میں اویلیبل ہو۔ یہ ایجنٹ نہیں دیتے، لیکن یہ نمبر آپ نے ہر صورت وہاں سے لے کے آنا ہے اس بندے کا جو یہاں پہ بندہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ کوئی آپ کو سرکاری مسئلہ آ سکتا ہے، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے، آپ کو کوئی اور رہنمائی کے لیے اس ایجنٹ سے لے کے، یہاں بندے ہوں گے لیکن اس ایجنٹ سے آپ نے لازمی کسی بندے کا نمبر لے کے آنا ہے۔ ناظرین ہوٹل کا یہ رول ہے کہ ہوٹل کا دن کے 2 بجے جو ہے وہ جو پرانے بندے ہوتے ہیں دن کو 2 بجے وہ ہوٹل خالی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی رات کی فلائٹ ہے تو اپنے ایجنٹ کو آپ نے یہ بات ضروری بولنی ہے، ضرور یہ بات بولنی ہے کہ
اگر آپ صبح فار ایگزامپل صبح آپ آ رہے ہیں 9 بجے 10 بجے آپ پہنچ رہے ہیں، تو آپ نے ایجنٹ کو بولنا ہے کہ وہ آپ کی بکنگ ایک دن پہلے کرے گا یا رات کو آپ کی 2 بجے بکنگ کرے گا، تاکہ آپ کی 2 بجے رات کو سٹارٹ ہو جائے گی بکنگ، اور آپ جب دن کو صبح آپ 10 بجے 11 بجے پہنچے تو آپ کے پاس ہوٹل کا کمرہ اویلیبل ہو۔ یہاں ایجنٹ کیا کرتے ہیں، ایک دن کا وہ کرایہ بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دن 2 بجے کی بکنگ ڈال دیتے ہیں، اور آپ جب جو بندہ صبح پہنچتا ہے 9 بجے 8 بجے، وہ 2 بجے تک وہیں پہ ہوٹل کے ریسپشن پہ اخبار ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، جس وقت آپ یہ سفر کرنا سٹارٹ کریں، جب آپ نے جانا ہو، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ نے صبح جانا ہے، تو آپ ایک دن پورا دن اور رات مکمل ریسٹ کریں، اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے اور آپ کی صحت نہ خراب ہو جائے، اس لیے آپ کو ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ سعودی ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد 6 گھنٹے آپ کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کو مزید لگیں گے مکہ میں پہنچنے کے لیے۔ ناظرین، 4 گھنٹے آپ نے پاکستان ایئرپورٹ پہ پہلے پہنچنا ہے، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 9 گھنٹے، پھر اس کے بعد 6 گھنٹے اور لگیں گے، 15 سے 18 گھنٹے جو آپ کو مکہ گھر سے جب نکلیں گے تو مکہ جانے کے لیے آپ کو 18 گھنٹے کم سے کم لگیں گے۔ اس لیے آپ کو بولا کہ آپ ایک دن پہلے دن اور ایک رات آپ مکمل ریسٹ کریں، تاکہ آپ کی باڈی کو ریسٹ ملا ہو اور آپ جب مکہ میں پہنچیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور ناظرین، جب آپ مکہ میں پہنچ جائیں، وہاں پہ آپ اپنا روم لیں، روم لینے کے بعد آپ وہاں پہ روم میں اپنا سامان رکھیں، وضو کریں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ جلد از جلد عمرہ ادا کریں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ واپس ہوٹل میں آئیں اور ریسٹ کریں، اتنی ریسٹ کریں کہ آپ کی باڈی کو ریسٹ مل جائے۔ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہی کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد روم پہ جاتے ہیں، ریسٹ بھی کم کرتے ہیں، اگلے دن پھر عمرہ کرتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، وہ تھکنے کی وجہ سے ان کو بخار ہو جاتا ہے، وہ بخار کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے، وہ 3-4 دن پھر بیمار ہی پڑے رہتے ہیں، اس کے بعد جب پھر جا کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کوشش کریں ناظرین، آپ جب عمرہ آپ کا ہو جائے تو اس کے بعد آپ ریسٹ کریں، ریسٹ کرنے کے بعد آپ جو عبادت ہے وہ پھر آپ کنٹینیو کریں۔ آپ جب بھی مکہ میں مدینہ میں آپ آئیں گے، آپ کا ماحول چینج ہوگا، آپ کی تھوڑی طبیعت خراب ہوگی۔ جب بھی مکہ میں آئیں، کھانے کا پرہیز کریں، تھوڑا کھانا کھائیں، اس کے بعد کوشش یہ کریں ریسٹ اپنی پوری کریں۔ کھانا آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ تھوڑا کھائیں اور عبادت میں خلل بھی نہیں پڑے گا۔ آپ جب زیادہ کھائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو بار بار حمام جانا پڑے گا، تو آپ کا وضو کرنا پڑے گا، اور حرم میں مکہ میں مدینہ میں آپ کو وضو کرنے کے لیے جائیں تو کافی دور ہے وضو کرنے کا سلسلہ، تو آپ کے 15-20 منٹ وہ وہاں ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس لیے آپ کوشش کریں کہ کم کھائیں، اور جب آپ کا یہاں سے ہفتہ ایک لگے گا آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں، جب ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ ٹھیک ہے جو آپ کا دل چاہے وہ کھائیں، دل چاہے جتنی مرضی عبادت کریں۔ جب آپ آئیں گے سعودیہ میں تو آپ کو یہاں سے کچھ چیزیں بھی خریدیں گے، شاپنگ کے لیے بھی جب جائیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس شاپنگ کے لیے 1500 ریال ہونا چاہیے، جس سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ اور تحائف وغیرہ خریدیں گے۔ جب مکہ میں پہنچیں تو آپ وہاں پہ چیزوں کے ریٹ پتہ کر لیں۔ آپ نے خریدنا کچھ نہیں ہے، خریدنا اس وقت ہے جب آپ مدینہ بھی چلے جائیں گے، مدینہ کا بھی آپ ریٹ دیکھ لیں گے، تو جو ریٹ مناسب لگے، مکہ کا لگے یا مدینہ کا لگے، تو آپ نے پھر شاپنگ کرنی ہے، اور کوشش کریں شاپنگ اپنے آخری دنوں میں کریں تاکہ سامان آپ کو اٹھانے کی زحمت نہ ہو۔ شروع میں خرید لیں گے، پھر آپ کے جتنے بھی دن ہو گئے، 21 دن ہو یا 28 دن ہو، آپ وہ سامان ساتھ اٹھائے پھرتے رہیں گے۔ تو ناظرین یہ جو معلومات تھی یہ میں نے ضروری سمجھی آپ کو بتانی۔ یہ چیزیں پتہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، اور آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، آپ کا سفر بھی صحیح گزرے گا، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا۔ اگر کچھ مزید سوال پوچھنے ہو تو کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دے سکوں۔